یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دوستی اور تعلقات میں سچائی اور خلوص بہت اہم ہے۔ یہ کہانی ایک شہری اور ایک دیہاتی کی ہے جو کہ آپس میں دوست بن گئے، لیکن اس دوستی کا انجام کس طرح دھوکہ اور پریشانی میں بدل گیا، آئیے سنیے۔ ایک وقت کی بات ہے کہ ایک شہری اور ایک دیہاتی کی ملاقات ہوئی، اور وقت گزرنے کے ساتھ دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ دیہاتی ایک سیدھا سادہ شخص تھا جو اپنے گاؤں میں کھیتی باڑی کرتا تھا، جبکہ شہری ایک سمجھدار اور شریف آدمی تھا جو شہر میں کاروبار کرتا تھا۔ جب بھی دیہاتی شہر آتا، وہ سیدھا اپنے شہری دوست کے گھر پہنچتا اور وہاں رہنے لگتا۔ دیہاتی شہری کے گھر کئی مہینے رہتا اور وہ شہری دوست اس کی ہر ممکن خدمت کرتا اور اس کی خاطر اپنے دسترخوان کو کھلا رکھتا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا اور دیہاتی نے شہری سے کہا، میرے دوست، تم ہمیشہ مجھے اپنے گھر میں پناہ دیتے ہو، لیکن کبھی تم نے ہمارے گاؤں کا رخ نہیں کیا۔ ہمارے گاؤں میں بہار کا موسم بہت خوبصورت ہوتا ہے، کھیتیاں لہلہاتی ہیں، درختوں پر پھل لگتے ہیں اور فضا خوشبو سے بھر جاتی ہے۔ تمہیں قسم دیتا ہوں، اگلی بار اپنے بال بچوں کے ساتھ ہمارے گاؤں ضرور آنا۔ ہم تمہاری بھرپور خدمت کریں گے اور تمہیں اپنے میزبانی کا حق ادا کرنے کا موقع دیں گے۔ شہری، جو کہ ایک مہذب انسان تھا، دیہاتی کی بات کو ٹالنے کی کوشش کرتا۔ کبھی وہ کہتا کہ اس سال ہمارے ہاں کچھ اہم مہمان آنے والے ہیں، کبھی کہتا اگلے سال فرصت ملی تو ضرور آؤں گا، لیکن ہر سال دیہاتی شہری کے گھر آ کر اسے اپنے مہمان نوازی میں مصروف کر دیتا۔ آخرکار ایک دن شہری نے دیہاتی کی ضد کے آگے ہار مان لی اور کہا، اچھا، اس بار میں ضرور تمہارے گاؤں آؤں گا۔ اس شہری نے اپنے بچوں اور ملازموں کے ساتھ سفر کی تیاری کی اور دیہاتی کے گھر روانہ ہو گیا۔ راستے میں شہری کے بچے خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ وہ سوچتے تھے کہ گاؤں میں پہنچ کر خوب کھیل کود کریں گے، جنگلوں میں سیر کریں گے اور دیہاتی کی میزبانی سے لطف اندوز ہوں گے۔ جب وہ لوگ دن بھر کا سفر طے کرتے ہوئے آخرکار دیہاتی کے گاؤں پہنچے تو حیران رہ گئے۔ دیہاتی، جس نے شہری کو اپنے گاؤں بلایا تھا، اب انہیں دیکھ کر انجان بن گیا۔ اس نے ان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا اور فوراً گاؤں سے کہیں چلا گیا تاکہ شہری اور اس کے خاندان کی مہمان نوازی سے بچ سکے۔ شہری اور اس کا خاندان گاؤں میں در بدر پھرتے رہے۔ 5 دن تک وہ دیہاتی کے گھر کے دروازے پر بیٹھے رہے، سردی میں ٹٹر رہے تھے اور دن بھر دھوپ میں جلتے رہے، مگر دیہاتی نے ان کی کوئی مدد نہ کی۔ وہ بیچارے حیران تھے کہ اب کیا کریں۔ ان کے پاس واپسی کے لیے کوئی انتظام نہ تھا اور نہ ہی کوئی وہاں رہنے کی جگہ دے رہا تھا۔ آخرکار شہری نے دیہاتی سے درخواست کی کہ میرے دوست، ہمیں اتنی سردی اور بارش سے بچنے کے لیے کوئی جگہ دے دو۔ دیہاتی نے کہا، میرے پاس صرف ایک چھوٹی سی کوٹھڑی ہے جہاں ہمارا باغبان رہتا ہے اور بیڑیوں کی نگرانی کرتا ہے۔ اگر تم اس کی نگرانی کر سکو تو وہاں رہ سکتے ہو۔ شہری نے مجبوری میں اس بات کو قبول کر لیا اور اپنے بال بچوں کے ساتھ اس تنگ کوٹھری میں جا گھسا۔ وہ جگہ اتنی چھوٹی تھی
کہ وہاں سے ادھر ادھر ہلنے کی بھی گنجائش نہیں تھی اور برساتی پانی بھی وہاں گھس رہا تھا۔ شہری نے تیر کمان سنبھالی اور بیڑیوں سے بچنے کے لیے رات بھر جاگتا رہا۔ رات کے کسی پہر ایک جانور نے درخت کے پیچھے سے سر نکالا۔ شہری نے سوچا کہ یہ بھیڑیا ہے اور فوراً تیر مار کر اسے گرا دیا، مگر صبح کو دیہاتی نے دیکھا تو وہ جانور دراصل اس کا بچڑا تھا۔ دیہاتی شہری پر سخت غصہ ہوا اور کہا، تو نے میرے بچڑے کو مار ڈالا۔ شہری نے کہا، مجھے لگا یہ بھیڑیا ہے، میں نے غلطی سے تیر چلا دیا۔ لیکن دیہاتی نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور شہری کو برا بھلا کہنے لگا۔ شہری جو اب تک دیہاتی کی دوستی کو سچا سمجھ رہا تھا، اب اس کی اصلیت اس پر کھل گئی اور وہ اس کی اصلیت دیکھ کے اسے دکھ بھی ہوا اور وہ حیران بھی رہ گیا۔ اس نے غصے سے کہا، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تیری دوستی صرف نام کی تھی، اصل میں تو ایک فریبی اور ایک خود غرض انسان ہے۔ تو دوستو، یہ کہانی یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمیشہ اپنے دل میں سچائی اور خلوص رکھیں۔ دوستی اور تعلقات میں جو لوگ دھوکہ دہی کرتے ہیں، ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ شہری نے دیہاتی پر بھروسہ کیا، مگر دیہاتی نے اس کے اعتماد کا غلط فائدہ اٹھایا اور آخرکار بے نقاب ہو گیا۔ تو دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کیا آپ نے بھی کبھی کسی ایسے دھوکے باز دوست سے آپ کا واسطہ پڑا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کیونکہ اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی دلچسپ کہانیاں سننے کو ملتی رہے۔